بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج ہم نے رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے اور واقعی یہ موضوع جو ہے یہ ہے الوداع رمضان۔ آج 29 رمضان المبارک ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ دن پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ 1 مہینے بعد رمضان آنے والا ہے، صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، 15 دن رہ گئے ہیں، صرف کچھ دن رہ گئے ہیں اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ اور یہ بات مجھے کل کی لگ رہی ہے اور آج رمضان ختم ہو گیا۔ اس دفعہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے، اگلی دفعہ جب رمضان آئے گا تو ان میں سے کچھ لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات جو ہے وہ قبول فرمائے اور رمضان کے مہینے میں جو ہم نے ایک پریکٹس کی ہے، جو عبادت کی ہے، اس سے ہماری شخصیات میں ایک اچھے اور بہتر بدلاؤ لے کے آئے اللہ تعالیٰ، یہ ہماری دعا ہے۔ اور آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات بھی کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اسلامک اسکالر جناب علامہ عباس جعفری صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں ایک سینئر نعت خواں، بہت ہی اچھے انداز میں ثنا خوانی اور نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، علاء الدین شاہ صابری صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں خیریت ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ اس ذکر کا باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے اور اگر حمد باری تعالیٰ اس میں آپ شامل کریں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ذرا بسم اللہ اور اچھی ہو جائے گی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر آنا کر دے مقدر، تا عمر آنا کر دے مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں سے ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ
پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک ایک وقفے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ ابھی سے ہم اگر وقفہ لے لیتے ہیں تو پھر باقاعدگی سے مطلب تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو شروع کر سکیں گے کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے دیکھتے رہیے ابھی آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے الوداع ہونے کے حوالے سے رمضان اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے آج 29 رمضان ہے ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جس کے امکانات کافی زیادہ ہیں دیکھیے کب چاند نظر آتا ہے اور کیا حساب بنتا ہے خیر آج کے دن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک تو آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا آج وہ ختم ہوا ہے ساتھ ہی اور جو لوگ اعتکاف پہ تھے جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے آج ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا جیسے ہی عید کا چاند جو ہے وہ نظر آئے گا تو میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں آج جو آ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں اور جو لوگ اپنے عزیزوں کو پیاروں کو اعتکاف سے اٹھانے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہیم بہت اچھا اور بہت معلوماتی سوال کیا ہے آپ نے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں متکفین ان کے لیے کیا ہدایات ہیں اور جو ان کو لینے جا رہے ہیں کہ متکفین جو باہر آ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہے جس سے کہ آپ نے فرمایا کہ اب رمضان المبارک جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دوسرے دن عید ہو تو میں تھوڑا سا یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا جو میرے دل کا درد ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک آتا تو بڑی برکتوں کے ساتھ ہے رحمتوں کے ساتھ ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جا رہا ہے نحوستیں چھوڑ کے بہت عجیب جملہ لگا ہوگا آپ کو بہت عجیب جملہ لگا ہوگا کہ یہ میں کہہ کیا رہا ہوں جب آ رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ٹوپی بھی سر پہ آ جاتی ہے داڑھی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں دن میں بھی عبادت ہو رہی ہے رات میں بھی عبادت ہو رہی ہے شبینے بھی ہو رہے ہیں جاگ کر بھی قرآن سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی اختتام پذیر ہوا شب عید چاند رات پتہ لگا کہ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی وہ باربر کے ہاں جا کر داڑھی کو مڑوا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی صبح یعنی عید کی صبح فجر پہ تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی تھی اسی عید کی صبح جب آج عید الفطر ہے صبح میں آپ دیکھیں فجر پہ نمازی نہ ہونے کے برابر ہاں اسی مسجد کے اندر جب عید الفطر کی نماز ہوگی تو ایک جوق در جوق ہجوم آئے گا
اچھا یہ خود رمضان کا قصور نہیں ہے، وہ تو برکتوں رحمتوں اور جہنم سے نجات و مغفرت کا مہینہ ہے. یہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم رمضان مبارک میں اتنی عبادتیں کر کے، اتنی تمام ریاستیں کر کے، اتنے اچھے اچھے اعمال کر کے ان کو اپنے اندر طاری نہیں کر سکے، ان کو اپنے اندر جاری نہیں کر سکے، اپنی روح میں سما نہیں سکے. ان چیزوں کو سمو دینا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر سکے. اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ معتکفین جو اعتکاف کر رہے تھے ان کے لیے کیا ہدایت ہیں، وہ تو ان کے لیے میری پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے بندے، خالص بندے بننے گئے تھے، اور ہمیں یقیناً امید ہے کہ آپ اللہ کے خالص بندے بن کر باہر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا کو ایک طرف کر دیا اور فقط اللہ اور آپ، عبادتیں اور آپ، عبد اور معبود، بس یہی درمیان تعلق تھا، یہی والی چیز تھی. اب آپ جب باہر آ رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے عبد، اپنے بندے کو بھول نہیں جائے، اپنے اللہ کو بھول نہیں جائیے گا، اپنے معبود کو بھول نہیں جائیے گا، اپنے رب کو بھول نہیں جائیے گا. یہ نہیں کہ 10 دن کے لیے عبد اور معبود نہیں. اب تو آپ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اب اگر آپ اس ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ معتکف تھا، اس نے اعتکاف کیا تھا، یا جیسے کہتے ہیں نا یہ حاجی تھا، حاجی ہو کر ایسے کام کر رہا ہے. جی ہاں بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے تو بھی یہ کام کر رہا ہے. تو دنیا کہے کہ معتکف تھا، دنیا کو تچ کر کے، دنیا کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اس کے آگے سوالی بنا تھا، اس کا عبد بننے بیٹھا تھا، اس کے سامنے خلوص سے بیٹھا تھا. اب یہ باہر آیا ہے تو یہ تو انہی دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گیا، انہی دنیاوی فریب میں مشغول ہو گیا کہ جس سے یہ جان چھڑا کر وہاں گیا تھا. اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں کیا تبدیلی آئی؟ تو اعتکاف کو اپنی سیرت، اپنی کردار میں جاری کرنا ہے، طاری کرنا ہے، تاکہ دنیا دیکھ کر یہ کہ یہ وہ تھا کہ جو معتکف تھا، یہ وہ تھا جو خدا کی بارگاہ میں اعتکاف کر کے آیا ہے. اور جو لینے گئے ہیں، جی ہاں، جو لینے گئے ہیں وہ کس کو لینے گئے ہیں؟ وہ ایک خالص بندے کو لینے گئے ہیں جو سیرت و کردار میں اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنا کر آ رہا ہے. شاید نفس مطمئنہ کی منزل پر آ رہا ہے، شاید میں نے کہا، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، سیرت و کردار اللہ جانتا ہے. میں حسن ظن رکھتا ہوں انشاءاللہ نفس مطمئنہ بن کر آ رہا ہے. جب یہ نفس مطمئنہ بن کر آ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آئینہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دکھاتا ہے. تو مومن جیسا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو دیکھے، سیرت کیسی ہے، کردار کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، سلیقہ کیسا ہے، اخلاق و آداب کیسے ہیں، ویسے ہی اس مومن کو دیکھ کر، اس مسلمان کو دیکھ کر اپنے آپ کی سیرت، اپنے کردار کو اسی کی روشنی میں ڈھال لے. معتکفین کو لینے جانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ خدا کے گھر سے آ رہا ہے، ہم اس کو لے کر، اس کا ادب احترام تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی سیرت اور کردار کو ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ آئندہ سال ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں، معتکفین میں اپنا نام درج کروا لیں. بالکل صحیح، انشاءاللہ. علامہ زاہد اسلم صاحب، سر جب عید کے چاند کو دیکھ لیا جائے تو اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اور وہ جو چاند، وہ جو پہلا دن ہوتا ہے، جو پہلی رات ہوتی ہے چاند کی، تو اس دن کیا عبادت کرنی چاہیے؟ یا رمضان ختم ہوا تو وہ سارے بونس جو قدرت کی طرف سے مل رہے تھے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں کیا؟ مطلب اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا صدق اللہ العظیم. جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ عشرہ جو ہے بڑا عظیم عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر ہر مومن کامل کو اس بات کی انتظار ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگ سے بچائے گا، کیونکہ اس عشرے کا نام یہ ہے کہ جہنم سے آزادی. اور جس رات کا ہم نے تذکرہ کیا، چاند رات، اس کو علماء نے اور ائمہ نے لکھا کہ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. اور اس رات کو ہم جو ہے اپنی شاپنگ میں اور اس کے علاوہ اپنی عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں. اور حضور کے صحابہ نے اور قرآن و حدیث سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ یہ رات کیسے گزارنی چاہیے. پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس آخری عشرے کے اندر اور اس مہینے کے اندر ہر شخص جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت میں ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے، عبادت کرنی چاہیے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، تمام عبادت کرنی چاہیے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤں. ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. لیکن یاد رکھیے کہ
کیا جہنم سے چھٹکارے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا، ہمیں آگ سے بچا؟ کہ قرآن کے اندر جو ہے واضح طور پر آ گیا ہے کہ اگر آپ نیک عمل کرو گے تو آپ پھر متقی بن جاؤ گے، جب متقی بن جاؤ گے تو ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم کے مقام پر پہنچ جاؤ گے، پھر ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کے مقام پر پہنچ جاؤ گے، اور پھر آپ کا مقام یہ بن جائے گا کہ پروردگار عالم فرمائے گا کہ یہ میرا مقرب بندہ ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، کہ ہم نے ہر بندے کو گرفت کرنا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اور یہاں پر اگر ہر شخص یہ کہے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچا لے، اور وہ خود بچنے کی کوشش نہ کرے، تو کیا ماہ رمضان کے آنے سے وہ بچ جائے گا؟ اس طرح کا شخص نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بچا لے، روزہ نہیں رکھتا کہتا ہے مجھے آگ سے بچا لے، ماں باپ کی تابع داری نہیں کرتا کہتا ہے مجھے آگ سے بچا لے، اور گناہوں سے باز نہیں آتا کہتا ہے رمضان آ گیا اب تو میری مغفرت ہو جائے گی، اب میں گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر آ گیا ہے کہ اخذنا بذنبہ، مصطفیٰ کریم کی حدیث میں بھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن بہقی شریف، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور کی تو یہ دعا تھی، صحابہ کو آپ نے تلقین بھی فرمائی، صحابہ کو سکھایا، آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ دیکھیے کہ حضور نے کس نفاست کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے غلاموں کو حکم دیا، فرمایا کہ دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، یہ کہو کہ اللہ ہم آگ سے پناہ چاہتے ہیں، اور وما قرب الیہا من قول وعمل، جو باتیں اور جو عمل ہمیں اس جہنم کے قریب لے کر جانے والے ہیں ہم ان سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ مطلب پناہ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دعائیں مانگنا، اس وقت تک پناہ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ نے سابقہ گناہوں کی توبہ نہیں کی، اس وقت تک آپ کو پناہ نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھی آپ نے، آپ جو ہے قضاء عمری کی نیت کریں کہ آپ میں جو ہے نا اس کو قضاء عمری کروں گا، روزے آپ نے نہیں رکھے، اب آپ توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، ماں باپ کے نافرمانے والدین کے قدموں میں جا کے گر جائیں، تو پھر اس کے بعد یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے کر دیا اللہم اجرنا من النار، اس وقت کام آئے گا۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی میں ایک رمضان تو کیا اگر کروڑ ہاں رمضان بھی آئیں تو پھر بھی وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ من مات فی رمضان غفر لہ، کہ جو شخص رمضان میں مر گیا وہ جنتی ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے، یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی معاف نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے جی کتے کو پانی پلایا تھا، اور پھر مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے راستے میں سے درخت کو ہٹایا تھا۔ ایک اور حدیث ملتی ہے ترمذی کی کہ ایک شخص نے راستے سے پتھر کو ہٹایا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جس کو چاہے چھوٹے سے عمل کی بدولت معاف کر دے۔ پھر حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جسے تمام علاقے کے لوگ تنگ تھے، اور جب بیمار ہوا نا لوگوں نے اٹھا کے، گھر والوں نے بھی اٹھا کے اس کو کوڑے میں پھینک دیا، جب وہ مر گیا تو اللہ نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے۔ اب دیکھیں کہ رب کی مشیت ہے، اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تو گناہ گار بندہ ہے، اسے علاقے والے بھی تنگ ہیں، گھر والے بھی تنگ ہیں، اور تو کہتا ہے میرا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ گناہ گار ہے، سب لوگ تنگ ہیں، مگر ایک عمل اس کا ایسا تھا کہ جس کا تمہیں معلوم نہیں ہے مگر مجھے وہ پسند آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کیا کام ہے؟ فرمایا کلما نشر التوراۃ فنظر الی اسم محمد قبلہ بین عینیہ، فرمایا کہ یہ جو ہے نا تورات کا نسخہ دیکھ رہا تھا تو اس میں میرے مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ کا نام آیا تھا، اس نے اس کو دیکھ کر اس کو چوم لیا، تو فرمایا اس نے وہ کام کیا تھا، مجھے اس کی یہی نیکی پسند آ گئی تو میں نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ ایک الگ میٹل ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بعد جو مر گیا، جو رمضان میں آ گیا تو وہ بخشا گیا، لیکن رمضان آتے ہی یہ بات کہتے ہیں آپ کو کہ آپ جو ہیں جی وہ عمل کریں، یعنی توبہ کریں کہ جن اعمال کی وجہ سے آپ کا یہ رمضان جو ہے آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اور پھر اس طرح لیلۃ الجائزہ کیسے گزارنی چاہیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں جو ہیں احادیث کی، اس کے اندر یہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ الجائزہ میں بھی جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو پورے سال کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور جب صبح عید کے لیے جائے گا، عید کی صف میں کھڑا ہوگا اور وہاں پر عیدگاہ میں جائے گا تو پروردگار عالم فرشتوں کو فرمائے گا کہ یہ میرا بڑا پیارا بندہ ہے، اس نے رمضان میں بھی عبادت کی اور آج رات جو کہ شیطان ان پر حملہ آور ہو چکا تھا اور اس نے بجائے فضولیات میں اپنی رات گزارنے کے اللہ کے ذکر میں رات گزاری ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے، تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو علامہ عباس جعفری صاحب سے ہم بات کریں گے عید کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور ہم رمضان المبارک کو الوداع کرنے کے حوالے سے آج اپنے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ ایک رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے بات کی وقفے سے پہلے اعتکاف کے حوالے سے، کیونکہ اعتکاف سے آج لوگ جو ہیں، جو مسلمان بہن بھائی جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آج اٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے، دوزخ کے نجات کے عشرے کے حوالے سے بات کی ہے۔ صبح عید ہونے کے امکانات ہیں، تو سب کی ایک مصروفیت ہوگی، صبح صبح اپنے دن کا آغاز کریں گے عید الفطر کی نماز کے ساتھ۔ تو عید الفطر کی نماز کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا علامہ عباس جعفری صاحب، عید الفطر کی جو نماز ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا تاریخی اس کا پس منظر تو پیش کیجئے۔ فہیم، عید الفطر کی نماز ایک بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ زمانۂ رسالت سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر میں جو تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کی بھی خاص اہمیت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو بہت پسند کرتا ہے، ٹھیک، جیسے خانہ کعبہ میں حج کا اجتماع، جی ہاں، روزانہ سے مراد یہ کہ ہر جمعے کو جمعے کا اجتماع، با جماعت نماز جو ہے، ہاں۔ اسی طرح سے جو عید الفطر عید الاضحیٰ ہیں، ان کے جو اجتماع ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کی قوت کو یہ واضح طور پر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، یہ رسول کے چاہنے والے ہیں، یہ میری عبادت کرنے والے ہیں، یہ میرے رسول کے پیروکار ہیں، یہ ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ والی بات ہے کہ عید الفطر میں جب تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں، تمام علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو آپس میں جو دل کی کدورتیں اگر ہیں تو وہ بھی دور ہوتی ہیں گلے ملنے سے، مصافحہ کرنے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس حال میں ہے اور کس حال میں نہیں ہے۔ بہت سارے بہت بچھڑے ہوئے لوگوں سے عید کے اجتماع میں ملاقات ہو جاتی ہے، عیدگاہ میں ملاقات ہو جاتی ہے، فلاں مہینے پہلے ملے تھے، اتنے دن پہلے ملے تھے، آج ان سے ملاقات ہو گئی، آج ان سے خیریت پوچھ لی، ان کے ہاں خیر و خیریت ہے یا نہیں ہے، کون زندہ ہے کون نہیں رہا، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ایک دوسرے کے حال چال سے آگاہی ہوتی ہے۔ عید کا اجتماع کتنی اہمیت کا حامل، پھر یہ تو یہ میں نے معاشرتی اعتبار سے کہا، پھر صحیح ہے، دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ اتنی روایتیں موجود ہیں کہ عید کے اجتماع کا ثواب کتنا ہے، یعنی میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عید کے اجتماع کا ثواب کتنا ہے۔ جس سے مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، تو یہ ثواب تو لیلۃ الجائزہ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، یہ ثوابات لیلۃ الجائزہ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ شب عید بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیلۃ الجائزہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو یہ میں ایک بات کا اضافہ اور اس میں کرتا ہوا چلوں کہ میں نے روایت خود پڑھی ہے کہ عرفات میں وہ مقام کہ جب عرفات میں قیام کیا جاتا ہے، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو وہیں بخشوا دے۔ اگر وہاں بخشوا نہیں سکا، وہاں مغفرت نہیں حاصل کر سکا، تو لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے کہ جہاں انسان وہاں نہیں مغفرت کروا سکا تو یہاں مغفرت کروا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی اہمیت کی حامل، اتنی اہمیت کی حامل کہ لیلۃ الجائزہ میں اپنی مغفرت کروا سکتا ہے کسی بھی طرح، یہ کسی اہم راز سے، ایسی اہم راز سے جس میں مغفرت حاصل ہو، اس سے کم نہیں ہے۔ تو ہم اس رات کا فائدہ اور ہی نہیں اٹھاتے بدنصیب ہے وہ آدمی کہ جو رمضان کے آخری عشر میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور بدنصیب ہے وہ کہ جو لیلۃ الجائزہ میں بھی نہیں کروا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنی اہمیت کی حامل۔ اس کے بعد اچھا، اس کو عید الفطر کی جو نماز ہے یہ کتنی لازم ہے ہر مسلمان پہ، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیجیے گا۔ فقہ حنفی میں یہ نماز غالباً واجب ہے، البتہ فقہ جعفریہ میں یہ نماز غیبت امام مہدی میں یہ جو ہے نماز مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی تاکید کی گئی ہے پڑھنے کی، کہ بہت زیادہ تاکید ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ فقہ حنفیہ میں یہ واجب ہے۔ مولانا صاحب اس کی اور وضاحت فرمائیں گے اس حوالے سے ان کے مسئلہ کے احترام کے ساتھ، جی بالکل۔ اور لیکن ہمارے یہاں یہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں یہ
मुस्तहब नमाज है, ठीक ठीक है। है। बाजमात अदा होती है, ये मुस्तहब वाहिद नमाज है कि जिसे बाजमात अदा की जाती है। जी हाँ, इसकी अपनी खूबसूरती है एक इस नमाज की। जी बहुत खूबसूरती है। जी हाँ जनाब, आप क्या बयान फरमाएंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये है कि ये जो ईद का दिन होता है, अगर इसके नाम पर ही गौर किया जाए ना कि हम कहते हैं ईद उल फितर, तो फितर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी, और जिस तरह के हम जो है मुंह मीठा करते भी हैं, करवाते भी हैं। जी हाँ, तो ये दिन जो है परवरदिगार आलम की तरफ से एक जज़ा का दिन मुकर्रर किया गया है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, रमज़ान के महीने के हर शब व रोज़ में, हर लैल व नहार के अंदर, हर सात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। फिर इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, और उसके बाद फिर लैलतुल जायज़ा आ जाती है। फिर पूरे महीने की जो इबादत होती हैं, तो फरमाया कि उनकी इबादत रोज़े वगैरह जो है मुअल्लक़ रहते हैं। मुअल्लक़ क्यों रहते हैं? मुस्तफ़ा करीम आका ने फरमाया कि हर वो शख्स जो साहिब इस्तिताअत है, जब तक कि वो फितरा नहीं अदा करता, उसकी इबादत रब की बारगाह में पहुंच नहीं सकती। अच्छा। तो ईद से पहले के जो एक अहम बात है, लाजिम बात है, वो ये है कि वो अशख़ास जिन्हें अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, जिन पर ज़कात लाजिम हो गई है, यानी जिनके पास वो निसाब के बराबर वो मिल्कियत पहुंच गई है, 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर आपकी मालियत है, तो अब आप पर लाजिम है कि आप ज़कात निकालें। जिस पर ज़कात लाजिम है, फ़ितरा खुद ब खुद लाजिम हो जाता है। लेकिन फ़ितरे और ज़कात में फ़र्क इतना है कि हर वो शख्स जिसके पास निसाब है, उस पर ज़कात लाजिम हो गई, ज़कात वाले पर फ़ितरा हो गया। लेकिन वो ऐसा शख्स है कि साहिब निसाब तो नहीं है, लेकिन उसके बाद इतने पैसे हैं, इतनी मालियत है कि वो फ़ितरा दे सकता है, तो उस पर भी फ़ितरा लाजिम होगा कि वो फ़ितरा अदा करे। और फिर जो है इसका तरीक़ाकार ये कि ईद से पहले फ़ितरा अदा करे। और ये दिन चूँकि ईद का दिन जो है जमे गफ़ीर की हालत में लोग जमा होते हैं, तो जहाँ पर इत्तिफ़ाक़ की बात होती है, चंद मुसलमान भी अगर इकट्ठे होकर रब की बारगाह में हाथों को उठाते हैं, तो परवरदिगार आलम जो है उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। जब इज्तिमाई हालत में होती है, तो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज के लिए आता है, चूँकि ईद उल फितर की नमाज़ हो या ईद उल अज़हा की नमाज़ हो, मुसलमानों पर यह जमात जो है वाजिब कर दी गई है कि इस नमाज में आएँ, नमाज को पढ़ें। जब आप क़ियाम करेंगे और उसके बाद आप जब सलाम फेरेंगे, उलमा फरमाते हैं कि आपका सलाम अभी एक तरफ फिरा होगा, परवरदिगार आलम पहले ही तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। यानी ये जज़ा का दिन है, बहुत अहम दिन है। इस नमाज में हर किसी को शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है कि जो पूरा महीना आपने मजदूरी की है, अभी आपको उसकी जज़ा दी जानी है, अभी आपको उस मेहनत का सिला दिया जाना है। तो सिला किस सूरत में दिया जाएगा? कि इस सूरत में दिया जाएगा कि जब आप सलाम फेरेंगे, आपको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। और जब अख़ुवत भाईचारे का पैगाम देते हुए गले से लगेंगे, और गले से लगेंगे और अपने दिलों को साफ़ करेंगे, भाईचारा कायम हो जाएगा। तो परवरदिगार आलम को ये बात बड़ी पसंद है, इसलिए कुरान में फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह से डरते रहो, भाईचारे का पैगाम देते रहो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। और रहम इसी सूरत में होगा कि तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रज़वी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुझे पता है आपकी मसरूफ़ियात हैं और वक्फ़े के बाद आप हमारे साथ नहीं होंगे, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वक्फ़े के बाद हमारे साथ एक और मेहमान स्कॉलर मौजूद होंगे, उनसे हम ये इस हवाले से बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे, ईद उल फ़ितर के हवाले से। और ईद उल फ़ितर के हवाले से फ़ितरा जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे, और भी मज़ीद मालूमात मौज़ूआत पे आज के दिन और ईद के दिन के हवाले से वो हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए आप दोस्तों से अभी कुछ देर में दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और रमज़ान मुबारक के ये आखिरी अयाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आज 29वां रोज़ा है, शायद कल ईद हो या परसों ईद हो। तो आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पे ईद के चाँद को देखने के फ़ौरन बाद के जो मामलात हैं, जो इबादत हैं, और जो चाँद रात की दीनी एतबार से जो अहमियत है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मुफ्ती शमीम ख़ान साहब ने, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। माशाल्लाह, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वक्फ़े से पहले हम रमज़ान के हवाले से बात कर रहे थे कि ईद के दिन का सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसने रोज़े रखे हैं, जिसने नहीं रखे हैं। तो
جو رمضان کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکا, جو برکتیں نہیں لوٹ سکا, اس کے لیے یہ عید کا دن, اور آپ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں, کس طرح اس کی رہنمائی کریں گے کہ اسے کیا اپنا رویہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور, اور عید کی نماز تو پڑھنے جائے گا ہی وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فہیم بھائی, رمضان کا اینڈ یعنی اس سال کا رمضان آخری دن, آلموسٹ آخری دن, یا تو آج یا کل, آج یا کل. اب جنہوں نے پورے ماہ اپنی دانست میں اپنی جانب سے اس ماہ سے پورا فائدہ اٹھایا یا اس ماہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی, ایک طرف تو وہ لوگ ہیں, دوسری طرف ہم جیسے کچھ بدنصیب ہیں جو فائدہ نہیں اٹھا سکے. صحیح. جو عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم اس طرح نہیں کر سکے جس طرح اس کا حق ہے, یا اس سے بھی ہم نے کم کی. کچھ ایسے ہیں جو بالکل دنیا داری میں لگ گئے کہ رمضان آ گیا ہے, یہ سیزن ہے ہمارا, اس میں جو کما سکتے ہیں کما لیں, تو انہوں نے دین کی طرف رخ نہیں کیا, دنیا کی طرف رخ کیا اور بازاروں میں مصروف رہے. تو تینوں اقسام کے لوگ موجود ہیں, سب نے اپنی اپنی دانست میں اپنے حساب سے فائدہ اٹھایا. اب اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو یہ جو شب عید کی رات ہے یہ بڑی اہم رات ہے. یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح آپ کو امتحان کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاس ہوئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں. اچھا, اب آپ کو اگر اندازہ ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ مختلف ذرائع سے اپنی سورسیں لڑاتے ہیں کہ میرا رزلٹ چینج ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا پاکستان میں, کوشش کرتے ہیں کہ بچہ فیل ہو رہا ہے اس کو پاس کر دیا جائے. اچھا, یہ موقع ہے کہ تھوڑی سی تیاری اور کر لی جائے اور وہ اس میں شامل ہو جائے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جو میں نے پڑھا کہ جو لیلۃ الجائزہ, اس شب کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. اب جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور جن کو اس کا پورا پتہ ہے وہ اس رات کا فائدہ اٹھائیں گے. اور یہاں بھی پھر دو معاملے ہوں گے. ایک تو وہ ہے, اور اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے پورے ماہ بڑی محنت کی ہے, لیکن جیسے ہی چاند کا اعلان ہوگا تو وہ نکل کے بھاگ کے یا تو نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوں گے, پورے مہینے شیپ بھی نہیں بنوایا ہوگا, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, گلے میں رومال ہوگا, اور اس قدر کہ لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی جو ہے بدل گئی ہے. لیکن اس رات میں وہ سب پھر دوبارہ بدل جاتا ہے. نائی کی دکان میں, بازاروں میں اور ادھر ادھر وہ وقت گزارتے ہیں. حالانکہ اس رات, یہ رات انعامات کی رات ہے. اس رات میں آپ نے اپنے رب سے انعام مانگنا ہے. پروردگار, میں نے کچھ کیا ہے, تیرے حبیب نے جو مجھے بتایا تھا اس میں سے میں نے 100 نمبر نہیں لیے, لیکن 0.001% تو میں نے کچھ کیا ہے, اسے قبول کر لے. بے شک یہ عمل بھی میرا اس قابل نہیں ہے کہ تو اس سے راضی ہو, لیکن میں عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اسے قبول فرما. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس پوری رات اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں کہ یہ حاصل ہے اس رمضان کی عبادات کا, اور اپنے رب سے اس کا اجر چاہتے ہیں. کچھ ان میں سے وہ ہیں جو بازاروں میں اور دنیا داری میں, لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے جیسے نکمے ہیں کہ انہیں پتہ تو ہے کہ اس رات انعامات ملتے ہیں, تو پھر وہ اپنے رب کے آگے عاجزی کر سکتے ہیں. میں انہیں متوجہ کر رہا ہوں جو میرے جیسے نکمے لوگ ہیں کہ حضرت ہاتھ اٹھائیے اور اپنے رب سے عرض کیجئے, پروردگار میں اس ماہ مقدس کا حق ادا نہیں کر سکا. اچھا, یہ بھی ایک احساس ہے, ندامت کا احساس نا, اور یہی احساس تو آپ کو شرمندہ جب کرتا ہے تو جب آنسو نکلتا ہے نا تو یہ رب کو پسند ہے. جو ندامت کا آنسو ہے نا وہ رب کریم کو پسند ہے. اس کے نتیجے میں جو دروازے آپ پر کھلتے ہیں, اگر آپ کو صحیح پتہ چل جائے تو یہ ندامت کے آنسو ہمیشہ نکلتے رہیں اور اس ہماری کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو جب اپنے رب کے حضور ہمارے جیسے نکمے لوگ کھڑے ہوں اور بات کرنا شروع کریں کہ پروردگار میں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو اس ماہ مقدس کا تھا, صحیح, تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں وہ حق ادا کر سکوں, اور جن سے تو راضی ہو چکا ہے, جنہوں نے تجھے راضی کر لیا ہے, ان کے صدقے ہی مجھے کچھ عطا فرما دے, بالکل کیونکہ تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے
اور اپنے فضل و کرم سے تو جو چاہے دے سکتا ہے، میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، واہ میں اپنے عمل پہ نہیں مانگ رہا، کوئی عمل نہیں ہے میرا، لیکن تیرا فضل و کرم تو ہے نا اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں جن سے تو راضی ہوا، جنہوں نے تجھے راضی کر لیا، ان کے صدقے ہی کچھ دے دے تو پھر شاید ہماری زندگی سنور سکتی ہے، آخرت سنور سکتی ہے، اور اس ماہ کی کچھ برکتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ بالکل صحیح، اور اگلے رمضان میں پھر ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت دے گا تو پھر پورے سال دیکھیے نا، جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس کا اثر تو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے۔ نماز جب یہ جو 30 دن یا 29 دن ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اس سے کچھ پابندی تو آئی ہے نا ہمارے اندر، جی ہاں بالکل یہ اگر کنٹینیو رہے تو بیڑا پار ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے جناب۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم علاؤالدین شاہ صابری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنیں گے، اور پھر فطرہ کے حوالے سے بات کریں گے، فطرے کے بارے میں، فطرانے کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیونکہ کل عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں
माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लामा अब्बास जाफरी साहब, सर फितराने के हवाले से कुछ ना सवालात पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमने सुना है कि ये ईद की नमाज से पहले फितराना अदा करना होता है, तो ये किन लोगों को अदा करना होता है, मतलब कौन अदा करते हैं और किन को अदा करना होता है, और ये क्यों अदा करना होता है, तो इस हवाले थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। भाई आपके सवाल के 3 हिस्से हैं जी हाँ। कि किसको अदा करना चाहिए, किसको देना चाहिए, और तीसरा हिस्सा सवाल का ये है कि क्यों देना चाहिए। जी हाँ, तो पहले तो मैं क्यों का जवाब दे दूं। ठीक है। क्यों ये कि ये अल्लाह का हुक्म है, सबसे ठीक है। बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि ये अल्लाह का हुक्म है। सही। अगर ये नहीं देंगे तो मासियत खुदाबंदी है, ये फ़र्ज़ है, अगर ये नहीं देंगे लाज़िम है हम पे। तो अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की ठीक है। मासियत है। सबसे अहम बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये अब क्यों के अंदर और भी बातें आ रही हैं, ठीक है, और किसको देना चाहिए। जो भी शख्स इस काबिल है कि उसके पास साल भर के लिए कुछ माल मौजूद है जो उसके खर्चात को पूरा कर देता है, या वो बसर रोज़गार है, कोई हुनर रखता है, कोई कारोबार करता है, कुछ मालियत उसके पास मौजूद है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना और जिनका वो कफ़ील है, जिनके वो किफ़ालत करता है, जिनका खाना पीना उसके ज़िम्मे है, वाजिब अदा है नफ़क़ा, उनका फ़ितरा अदा करे। ये ठीक है। ज़रूरी है, ठीक। ओके। उस पर ये ज़रूरी है कि वो फ़ितरा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़ितरा अदा करे, ठीक। किसको देना चाहिए। फ़कीर को, मिस्कीन को, मुस्तहिक़ीन को, ज़रूरतमंदों को ये फ़ितरा देना चाहिए। ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी जैसे मस्जिद को देना चाहिए, ये किसको। मस्जिद को, नहीं, मस्जिद के बाहर वो मस्जिद जो का हक नहीं है, मस्जिद के साथ मस्जिद को देना है, और नेकी कमानी है तो अपनी जेब मुबारक से दीजिए, ठीक है। अच्छा। फितरा वो गरीब का हक है, वो मुस्तहिक का हक है, फ़कीर का हक है, मिस्कीन का हक है, इब्न सबील का हक है, ठीक है, ये उनको दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। मस्जिद को नहीं दिया जाएगा। मस्जिद में फितरे के पैसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, ठीक है। और सैयद को दिए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक है सैयद का फितरा। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ बात को काटूंगा मैं, एक वक्फा छोटा सा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं बात, ठीक है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आप दोस्तों की खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और हम रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब और मुफ्ती शमीम ख़ान साहब हमारे साथ उलमाए कराम में मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अलाउद्दीन शाह साबरी साहब। सर, वक्फे से पहले जहां हमने वो बात को छोड़ा था वो ये था कि फ़ितरा क्या सैयद, जो सफ़ेद पोश सैयद हैं, क्या उनको दिया जा सकता है। सैयद का फितरा सैयद को दिया जा सकता है और गैर सैयद को भी दिया जा सकता है। मसलन मैं सैयद हूँ, मेरा फितरा सैयद को भी दिया जा सकता है और गैर सैयद को भी दिया जा सकता है। ठीक है। और गैर सैयद का फितरा, गैर सैयद का फितरा फ़कत गैर सैयद को दिया जा सकता है, सैयद को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। सर, तो आपने बताया कि किन को देना चाहिए, मतलब कौन फितरा अदा कर रहा है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, और मैं मुफ्ती शमीम साहब से पूछूंगा कि फ़ितरा जो भी अमाउंट उसकी निकलती है, गंदम के हिसाब से, चावल के हिसाब से, किशमिश के हिसाब से, जो भी उसके मामलात हैं, वो उसका मुस्तहिक कौन है। जैसा कि उन्होंने कहा मस्जिद को नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखिए, जिनको ज़कात दी जा सकती है उन्हीं को फितरा दिया जाता है। ठीक है। जो साहिब हैसियत हैं वो देंगे, जो नहीं हैं, जो लेने वाले हैं यानी जिनके पास नहीं है उन पर नहीं है। लेकिन इसमें ये शर्त नहीं है कि जो सिर्फ साहिब हैसियत हैं वो देंगे। एक शख्स वो साहिब हैसियत है जिसके पास मालो असबाब बहुत ज़्यादा है, जैसे हुकूमत ने इस साल 44,000 समथिंग अमाउंट रखा कि इसके ऊपर ज़कात ली जाएगी, इससे नीचे नहीं, ठीक है ना। लेकिन फ़ितरे के मामले में थोड़ी सी और आगे बढ़कर हमें चलना पड़ता है कि सिर्फ वो जो बिल्कुल ही माशरे का पसमानदा वो तबका जो नहीं दे सकता वो लेता है तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन जो दे सकता है उसे ज़रूरी नहीं है कि वो ज़कात देने के भी काबिल हो। माशरे में एक तबका वो भी है जो ज़कात नहीं देता लेकिन ज़कात लेता भी नहीं है। ठीक है।
ٹھیک ہے نا, تو اس کو بھی فطرہ دینا ہے, فطرہ وہ تو دے گا, وہ صحیح وہ ہے. فطرہ دے گا. ہاں، اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, شوال کی یعنی پہلے دن نماز عید سے قبل جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. نماز عید. اور فطرہ اچھا دیا یہاں کب ایک جائے گا؟ نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, وقت چونکہ کم ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تصور یہ ہے, اور ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ نماز عید سے قبل فطرہ دینا ضروری ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور باہر جو مساکین بیٹھے ہوتے ہیں انہیں فطرہ دے رہے ہوتے ہیں. اب اس وقت انہیں اگر آپ فطرہ دے رہے ہیں تو اس عید پر وہ اس فطرے کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فطرہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب غربا بھی اپنی عید ہماری طرح منا سکیں, ہماری طرح منا بالکل صحیح سکیں, ہے. اور اس دن کو اسی طرح انجوائے کریں جیسے ہم نے کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں کچھ عرصے قبل اگر وہ فطرہ دے دیں تو اس رقم سے وہ اپنے کپڑے بنا سکتے ہیں, اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں, وہ آپ کے ہمراہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے تو ہیں. یہ چاند دیکھنے کے بعد ہوتا ہے یا دیکھیے کہا یہی گیا ہے, لیکن علماء اور فقہا نے اس پر جب کام کیا تو اگر چاند دیکھ کر آپ دیں گے تو کیا صبح 8 بجے یعنی شوال کی جو عید الفطر کی نماز ہو رہی ہے مثلا 8 بجے ہو رہی ہے, تو صبح 7 بجے آپ نے اسے اگر پیسے دیے تو وہ غریب اس فائدہ کیا اس کی اٹھائے گا؟ عید کے کام نہ آئے. صحیح ہے. آپ اسے 4 دن پہلے دے دیجئے, 1 ہفتے پہلے ادا ہو جائے گا, فقہا نے فرمایا ادا ہو جائے گا. مگر ابھی تو مطلب آج 29واں روزہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آج صبح ہی یہ کام کر لینا چاہیے. نیکسٹ ایئر اس کا فائدہ یا رات میں, یا ان کو اس طرح سے انٹرٹین کریں کہ وہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں اس کا. اگر وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے بعد میں پھر تو ان کا دن تو پھر وہی میلے کپڑوں میں گزر رہا ہے نا. اچھا, کیا فطرہ کی جو اماؤنٹ ہے اس کا کوئی کسی کو اپنی مرضی سے کوئی تحفہ لے کے دیا جا سکتا ہے, بچوں کی چوڑیاں وغیرہ, یا صرف ایک پیسے کی کیش کی شکل میں ہی دینا ہوگا؟ اصولاً تو کیش کی شکل میں دینا چاہیے یا اناج کی شکل میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں ہم مختلف چیزیں نہیں کر سکتے. جیسے زکوٰۃ میں بھی مالک بنانا ہوتا ہے, کسی کو جس کو زکوٰۃ دی جائے تو اس کو مالک بنایا تھا. اچھا, چونکہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے, ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے. سید کے لیے فطرہ اہل سنت میں نہیں, ان کی ہمیں مدد کرنی ہے اپنی جانب سے, انہیں نہیں دیا جا سکتا. وہ اس کو میرا خیال ہے اہل تشیع میں خمس کے نام سے وہ مطلب میں یہی عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا پوائنٹ عوام کے لیے, کہ جیسا علامہ صاحب نے فرمایا ان کے مسلک کے حساب سے بالکل ٹھیک انہوں نے اس کی ترجمانی کی ہے. ہمارے یہاں یہ صرف سید کو جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا, اس کی مدد کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ مفتی شمیم خان صاحب. پتہ ہی نہیں چلا وقت کس طرح ختم ہو گیا اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آپ کا بھی سر بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. علاؤالدین صاحب زندہ باد, آپ سلامت رہیں, بہت مزے سے سناتے ہیں آپ, خوش رہیں. تو دوستو یقیناً ہمارے آج کے اس پروگرام کی وجہ سے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے ہمیں سب کو رہنمائی ملی ہوگی جس کا ہم اپنی آئندہ زندگیوں میں فائدہ اٹھائیں گے. آپ کو پیشگی عید مبارک سب کو. اور عید کے حوالے سے ہم نے خصوصی نشریات کا بندوبست کیا ہے آپ دوستوں کے لیے, ان کو دیکھنا مت بھولیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.